آگے ترجمہ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، علی عالمین فی زمانکم، واتقوا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کفایت نہیں کرے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، جرمانہ فدیہ، اور نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا، قال، فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا یہ نبوت والا عہد ظالموں کو۔ جب ہم نے بنایا، اس وقت کو یاد کیجئے جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے رجوع کی جگہ اور امن بنایا، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا اس جگہ کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے اہل کو من الثمرات، پھلوں سے، اس کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا عذاب کے آگ کے عذاب کی طرف، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اذ یرفع، اس وقت کو یاد کیجئے جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور کہا دونوں نے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کہا اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار امتا مسلمتن لکا، اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں سکھا دے حج کے مناسک، حج کے احکام، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات کو، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ربط، پہلے تفصیلی داستان بنی اسرائیل تھی، اب خلاصہ داستان بیان ہوگا۔ پہلے تفصیلی داستان تھی، اب خلاصہ ہوگا۔ دوسرا رب، پہلے اس بات توحید کا ذکر تھا، اب اس بات رسالت کا ذکر ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ربط آیات کا بہت زبردست تھا، اس لیے مستقل انہوں نے تصنیف لکھی ہے، صبغ الآیات فی نسق الآیات، فی نسق الآیات، صبغ الغایات فی نسق الآیات، عربی میں ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔
اس میں آیات کا آپس کا ربط. تیسرا ربط، ابتدا میں نصاب تعلیم ذکر کیا گیا تھا، اب رکن ثالث یعنی مدرس کا بیان ہے اس رکوع میں. یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت قرآن یعنی قرآن کی صداقت کا تذکرہ، وہ تھا نصاب، اب مدرس کا ذکر ہے. موضوع رکوع، خلاصہ داستان بنی اسرائیل. نمبر 2، فضائل ابراہیم علیہ السلام و بیت اللہ. خلاصہ، فرائض ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. فضائل مکہ، خصوصی ادعیہ ابراہیم و اسماعیل. ادعیہ دعا کی جمع ہے. فرائض و مشاغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تذکیر بما بعد الموت. فضیلت علم. شدت یوم القیامہ. نفی زمان، خصوصی امتحان ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے تو پچھلی بات کو دہرایا گیا، بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ تم پر کتنے انعامات ہیں جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنی اسرائیل تھے. میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی ہیں، تمہیں فضیلت بخشی جہان والوں پر. اس کی تفسیر گزر چکی. آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک جتنی امتیں گزری ان سب میں بنی اسرائیل کو فضیلت تھی. جب قرآن مجید اترنے لگا اب ان کی فضیلت ختم. جو ماننے والے تھے وہ تو فضیلت یافتہ ہو گئے، جو نہ ماننے والے تھے وہ مغضوب علیہم بن گئے. واتقوا یوم لا تجزی، اس دن سے ڈرو، کیونکہ ایمان تو رکھتے تھے قیامت پر. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی نفع نہیں دے گا. اب تو ایک دوسرے کے کہنے کی وجہ سے ایمان سے رکے ہوئے ہیں. اور اس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ تویز دھاگے پھول پھوکے شوکے، تو اسی کے تمام ایمان کو چھوڑا ہوا تھا نا، تو ہمارے مریدین کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا اس دن یہ مال دولت جو جمع کر رہے ہو یہ فدیے کے طور پر بھی قبول نہیں ہوگی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. ولا ہم ینصرون، نہ مدد کی جائے گی. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے. ابتلا، یہ باب افتعال ہے. ابتلا، افتعال، ابتلا، ابتلا یبتلی.
اذا ماضی پر داخل ہو تو تحقیق کے لیے آتا ہے، مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ماضی پر داخل ہے، تحقیق ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے امتحان لیا، بکلمات، چند کلمات کا۔ بعض فرماتے ہیں اچھا آگے ہے فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے ان چند کلمات کے امتحان کو پاس کر دیا، پورا کیا اس کو۔ کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ خصال فطرت مراد ہے۔ خصال فطرت آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، چند چیزیں خصال فطرت میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال کاٹنا، یہ کیا ہے؟ فطرت میں سے، خصال فطرت ہے۔ مونچھیں کاٹنا فطرت میں سے ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے وکیل اعظم ہیں، احناف کے، ان کی کتاب آثار کیا نام ہے؟ معانی الآثار، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے مستقل باب باندھا اور اس میں احادیث ذکر کی۔ اس میں اس اختلاف کو ذکر کیا کہ مونچھوں پر اس طرح پھرانا اولا ہے یا کینچی سے کاٹنا اولا ہے۔ تو آخر میں جو نتیجہ نکالا انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لیتے تھے، صحابہ بھی اسی کو لیتے تھے، صحابہ کے چند صحابہ کے نام لیے، اور پھر کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لیا، وَبِهِ نَأْخُذُ، ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ کس کو؟ مونچھوں پر اس طرح پھرانے کو۔ اس لیے جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کو مونچھوں پر اس طرح پھراتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس طرح پھرانا اولا ہے۔ ہمارے استاد لطیفہ سناتے تھے اس موقع پر، لطیفہ نہیں وہ حکیم بھی تھے، کہتے میں حکیم ہوں۔ تو میرے پاس یہ مریض آتے ہیں، خصوصاً یہ اہل ازواج، زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو داڑھی پر اس طرح پھراتے ہیں۔ کہتے میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو داڑھی پر اس طرح پھراتا ہے وہ کمزور ہے، اور جو مونچھوں پر اس طرح پھراتا ہے وہ قوی ہے۔ تو بہرحال کلمات ان سے مراد خصال فطرت ہے، لیکن یہ زیادہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے ہمیشہ طالب علم کی استعداد کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام تو اعلیٰ استعداد والے تھے، اور یہ امتحان تو ادنا ہے، اگر یہی امتحان تو اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد یہاں اور آزمائشیں، مثلاً خاندان کا مخالف ہونا اور نمرود کا مخالف ہونا جو حکمران تھا، پھر ان کو وطن سے نکال دینا، پھر اس کے بعد عرصے کے بعد بچے کا پیدا ہونا، پھر اس بچے کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ آنا،
پھر بچہ جب سمجھدار ہو جائے اس پر چھری چلانے کا حکم کرنا، اسی طرح نمرود کا آگ میں ڈالنا، یہ سارے کے سارے امتحان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے فرمایا اور پھر کر کے دکھایا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مانگا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر امتحان کو پورا کرے گا تو پھر انعام کیا ملے گا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنا۔ رافضی اس سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بڑا عہدہ دینے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام کا مقام نبی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ان کا اشکال ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ امامت کی فضیلت نبوت پر مانتے ہیں وہ۔ ہم کہتے ہیں امام کا معنی ہے پیشوا، مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے، جس کو لوگ اپنا رہبر رہنما سمجھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی تو آپ ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو ہم عالم میں ایسی مقبولیت دیں گے کہ لوگ آپ کی نبوت کو اختیار کرنے کو فخر سمجھیں گے۔ مراد ایسے المراد بالامام ہا ہنا النبی المتبع، النبی المتبع، امام سے مراد ایسا نبی جس کی اتباع کی جائے۔ البحر المحیط میں یہ جواب لکھا ہے۔ قال ومن ذریتی، جب دیکھا نا انعام مل رہا ہے اور ادھر سے فیوزات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت وسیع ہے، تو فوراً اپنی اولاد کے لیے مانگا، قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ نبوت والا جو عہد ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس کا مطلب ہے کہ نبوت اس کو ملے گی جو نبوت کا مستحق ہوگا۔ محض نسبت کام نہیں آئے گی، گدی کام نہیں آئے گی، جانشینی کام نہیں آئے گی جب تک صلاحیت نہیں ہوگی۔ اس کو ملے گی نبوت جس کے اندر نبوت کی صلاحیت ہوگی۔ تو یہاں وراثت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں وہ صلاحیتیں پیدا فرما دیں۔ 2 بیٹے تھے، دونوں نبی، پھر پوتا بھی نبی، پھر پڑپوتا بھی نبی، یوسف علیہ السلام، پھر آگے اولاد میں بھی نبوت چلی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ایک دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، البیت، بیت سے الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد خاص بیت ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف۔ مثابتاً، مثابت کا معنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ مطلب یہ ہے جو ہم مشرق کی طرف ہیں اور قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ادھر رجوع کرتے ہیں۔ جو مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، جو اس سے شمال کی طرف ہیں
وہ جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں، سارے جہان کے سارے لوگ نماز کے وقت ادھر ہی رجوع کرتے ہیں، تو اس کو مثابہ بنایا، رجوع کی جگہ۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ موافقات عمر میں سے ہے، موافقات عمر میں سے ہے۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات ہیں وہاں 21 مقامات انہوں نے لکھے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ آیات اتاری۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب طواف کر لیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، طواف مکمل کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہاں اس کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ فوراً آیات اترے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ پتھر جنت سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر پاؤں رکھے آج تک وہ پاؤں کی جگہ نشانات اسی طرح محفوظ ہیں۔ پہلے یہ زمین پر تھا، نیچے رکھا ہوا تھا، بعد میں انتظامی معاملات میں حکومت نے اس کو ایک شیشے کے مینار کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور پہلے بیت اللہ کے قریب تھا، اب تھوڑا سا دور کر دیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے ابتدا میں رکاوٹ تھا، اب تو طواف کرنے والے دور تک چلے گئے، لیکن اسی سیدھ میں رکھا جس سیدھ پر پہلے تھا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہاں جگہ مل جائے ٹھیک، نہیں تو مسجد الحرام میں کہیں بھی جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ یہ جو عہد ہے یہ بیت اللہ کے آباد کرنے کے اصول ہیں۔ ایک تو میرے گھر کو پاک رکھیں گے، ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی مراد ہے، ظاہری طور پر گندگی سے پاک رکھیں۔ آج تک اس کا اتنا زبردست بہترین نظم ہے اس کو پاک کرنے کا، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رش میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں صفائی ہو رہی ہے، اور ایسے نہیں صرف کے ساتھ اس کو دھویا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظم آج تک چل رہا ہے۔ تو طائفین طواف کرنے والوں کو، یہ بیرونی لوگوں کے لیے یہ بولا گیا، اور والعاکفین مقامی لوگوں کے لیے جو وہاں اعتکاف کرنے والے ہیں۔ والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنا لیا تو اس کے بعد پھر دعا کی۔ ربی، اس سے پہلے یا محذوف ہوتا ہے ہمیشہ، ربی ربنا جہاں بھی ہو پیچھے یا محذوف ہوگی، یا ربی، اور اس کی اضافت کی جو یا ہے وہ یا محذوف ہے، اصل میں ہے یا ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، بند کریں، ایک فون بار بار آ رہا ہے، میں سن لوں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، دوسری جگہ ہے هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، معرفہ ہے، یہاں کیا ہے؟ نکرہ ہے، بَلَدًا آمِنًا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ دعا اس وقت کی جب بیت اللہ شریف کے ارد گرد کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو شہر بنا دے،
اس لیے نکرہ کا لفظ استعمال فرمایا. اور جو ھذل بلد آمنہ ہے وہ کچھ آبادی ہو جانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو پھر الف لام کے ساتھ مانگی. قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے قبیلے آ گئے تو یہ شہر بن گیا، اب تو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. تو ایک تو شہر کے لیے امن مانگا، اس سے ثابت ہوا، سب سے پہلے امن مانگا، اس سے ثابت ہوا انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی ضرورت امن کی ہے. اگر کسی شہر میں امن نہ ہو تو جتنے اس کے پاس راحت کے اسباب ہوں سب بے فائدہ ہیں. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے اہل کو رزق عطا فرما، یہاں اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے. کس کو؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو ایمان لائے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط کیوں لگائی، یا اللہ اس کو رزق دے جو ایمان لائے تجھ پر اور قیامت کے دن پر؟ اصل وجہ یہ تھی کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے مطلق کہا تھا ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی لا ینال عہد الظالمین. اب ابراہیم علیہ السلام ڈر کے شرط لگا رہے ہیں کہ ان کو رزق دینا جو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دیا بے رزق والا معاملہ میری طرف سے سب کے لیے ہے. تو ساتھ ہی فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں تھوڑی دیر نفع دوں گا. ثم استرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا عذاب نار کی طرف جو بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے پھر واقعہ تعمیر بیت اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرمایا. یہ تعمیر بیت اللہ آج تک 7 مرتبہ ہوا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو اس میں یہ دیواریں ساری گر گئیں، صرف اس کی بنیاد کے نشانات باقی تھے. تو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا اور یہ تعمیر باقی رہی. بعثت نبوی سے 5 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت پھر مشرکین نے تعمیر فرمایا، کیونکہ اس وقت پہلی تعمیر بوسیدہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ حلال مال لے آنا ہے. تو جتنا حلال مال جمع ہوا تو اس کے مطابق انہوں نے تعمیر کیا، جس میں حطیم والا حصہ باہر رہ گیا. اور یہ تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح رہی. لیکن آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی میں انہی بنیادوں پر تعمیر کروں، لیکن کیا کروں کہ مشرکین پھر اس میں رد و بدل شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں اس کو شہید کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پھر اس کو کھڑا کیا، جس میں حطیم کا حصہ کعبہ میں بیت اللہ میں شامل کر دیا. یہ چوتھی تعمیر تھی. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو گرایا اور حطیم کو باہر نکال دیا. قریش کے جو طرز پر جو تعمیر ہوئی تھی اس پر اس نے پھر تعمیر کی. یہ 6ٹھی تعمیر ہے اور یہ تعمیر پھر کھڑی رہی، بلکہ یہ 5ویں تعمیر ہے. ہاں، 6ٹھی تعمیر بعد میں پھر ہارون الرشید نے کی. اس نے پھر ارادہ کیا کہ قواعد ابراہیمی پر اس کو تعمیر کیا جائے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا.
فرمایا اگر آپ اس کو ان بنیادوں پر اس کو اٹھائیں گے تو پھر یہ تو کھلونا بنا رہے گا امت کے پاس، کوئی کہیں کھڑا کرے گا کوئی کہیں، لہذا جن بنیادوں پر حجاج بن یوسف نے اس کو کھڑا کیا انہی بنیادوں پر اس کو تعمیر کریں۔ تو اس نے انہی بنیادوں پر پھر اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے 1040 ہجری میں، یعنی 11ویں صدی میں، 1040 ہجری میں ترکوں نے موجودہ تعمیر کی۔ جو اب تعمیر ہے یہ ترکوں کی ہے، جو 1040 ہجری میں ہوئی۔ بڑی مضبوط تعمیر ہے، یہ آج تک باقی ہے، اور سعودیوں نے ان کے ساتھ طے ہے اس کو نہیں چھیڑا۔ البتہ دوسرے حرم کو انہوں نے بہت وسیع کیا ہے، بیت اللہ شریف کو انہوں نے نہیں چھیڑا۔ اور یہ بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا ہے۔ اسعد ابو قریب حمیری، اسعد ابو قریب حمیری نے سب سے پہلے چمڑے اور چادروں سے ملا کر اس کا غلاف بنایا تھا۔ اب اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے اس نے یہ غلاف چڑھایا تھا۔ یہ خیر الفتاوی میں لکھا ہوا ہے، پہلی جلد میں۔ تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ان دونوں نے مانگا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا یا اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، ربنا یہاں بھی یا پہلے محذوف ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، اپنے دونوں کے لیے یہ مانگا یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یہاں بھی بڑے احتیاط سے من تبعیضیہ داخل کی کہ ہماری اولاد میں سے بھی بعض کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اب بیت اللہ تعمیر کر چکے تھے نا، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اب پھر بیت اللہ کے حج کے احکام اللہ تعالیٰ سے مانگے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں حج کے احکام سکھا دے۔ مناسک سے مراد حج کے احکام ہیں طواف، سعی، اور اسی طرح باقی عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں جو احکام ہوتے ہیں وہ، یا اس سے مراد عبادت کے سارے طریقے ہیں وہ سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم، ایک خاص دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم، اس کی آبادی کے لیے مستقل، کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ یعنی یہ فرمایا کہ وہ قریش یہاں کے آباد کرنے والوں میں سے ہو، اس سے بشریت رسالت ثابت ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم، ان کی ذمہ داری یہ ہو، فرائض یہ ہوں کہ وہ ان پر تیری آیات کو تلاوت کریں، کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں۔ یہاں رسول کی ذمہ داری بتائی، یتلو علیہم آیاتی، کہ ان پر تیری آیات تلاوت کریں۔ اس کے بعد مستقل فرمایا کہ تیری کتاب لوگوں کو سمجھائیں بھی صحیح۔ توجہ کریں گے، اس سے ثابت ہوا قرآن مجید کے الفاظ کو محض لغت سے حل نہیں کیا جا سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی تشریح کو نہ اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیں حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حکم پر جب یہ اترا
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے رہو۔ تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا بھی رکھ دیا، سفید بھی رکھ دیا۔ اب عربی تھے اور اتنا فہم و ادراک اور تقویٰ کہ پوری امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے پوچھا عدی روزہ کب تک رکھ رہے ہو، کھانا پینا کب تک ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں نے تو 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں تکیے کے نیچے، جب مجھے واضح ان کا فرق محسوس ہوتا اس وقت تک کھاتا رہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی اندھیرا رہتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، یہ تو جب روشنی واضح ہو جائے پھر معلوم ہوگا سفید اور کالے دھاگے میں فرق، اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا تو تکیہ اتنا وسیع ہے کہ دن رات اس میں سما جاتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا بھی کالے دھاگے سے مراد رات ہے، سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ تو صاحب لغت ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان کو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو جزا دی جائے گی، تو ہم تو مارے گئے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے، نظر سے، زبان سے، کان سے، عمل سے، کسی طرح اس سے خطا تو ہو جاتی، کیا ہم سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی، یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کو کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے برے عمل کی سزا ہو گئی، کوئی تکلیف پہنچ جائے، راستہ بھول جائے تو اس کے کسی برے عمل کی اس کو سزا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں یوں صاف کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن کی لغت سمجھنے کے باوجود ان کو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جانا پڑا۔ اور آج کا ایک آدمی محقق بن کے لغت دیکھ کر، جس کی مادری زبان ہی نہیں ہے، جو لغت سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہے، جو عرب کے محاورات اور اندازوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، تابعین اور مفسرین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ قرآن تو بڑا آسان کر دیا ہم نے، یہ مولویوں کا سارا رپڑ ہے، یہ اپنی جاگیرداری سمجھتے ہیں۔ تو جو یہ نظریہ رکھتا ہے زمانے کا بہت بڑا الو ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے سمجھ رہے ہیں اور آج کا لغت اٹھا کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر قرآن لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے جب حفظ مکمل کیا، مجھے استادوں نے فرمایا فلاں مسجد میں جا کر تراویح پڑھاؤ، تو تراویح کے لیے مجھے ایک مسجد میں بھیجا۔ اس مسجد کا جو متولی تھا وہ ریٹائر ڈاکیا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا تو دستے ایک دوسرے کے اوپر یوں ڈھیر لگے ہوئے اور اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے بیٹے یا پوتے سے پوچھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا دادا جی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ ریٹائر ڈاکیا جس کو قرآن مجید دیکھ کر بڑی مشکل سے پڑھنا آتا ہے اور وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا وہ۔ تو فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و حکمت لوگوں کو سکھائے۔ حکمت سے مراد یہاں سنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے برے اخلاق کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ عنوانات لکھ لیں۔
یا بنی اسرائیل، خصوصی خطاب و فضائل بنی اسرائیل۔ اذکروا نعمتی اللتی، اصول فوز التزام شکر۔ انعمت علیکم، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ۔ وانی فضلتکم علی العالمین، فضیلت علمی۔ یہ نا علی العالمین کے بعد علی زمانہم لکھا کریں، علی زمان، اپنے زمانے کے لوگوں میں فضیلت رکھتے تھے۔ واتقوا یوما، تذکیر بما بعد الموت۔ آگے لا تجزی نفس عن نفس، شدت یوم القیامہ۔ و نفی زمان، زمان وہاں نہیں چلے گی۔ لا یقبل منہا عدل، عدم قبولیت فدا، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا تنفعها شفاعت، نفی شفاعت قہری۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، امتحان ابراہیم علیہ السلام۔ فَأَتَمَّهُنْ، تعمیل حکم۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ، نتیجہ تعمیل حکم۔ ومن ذریتی، درخواست ابراہیم علیہ السلام۔ لا ینالو، جواب درخواست۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، فضائل بیت اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، فضیلت مقام ابراہیم۔ اچھا، وعاہدنا، تعظیم بیت اللہ۔ عہدنا امرنا کے معنی میں ہے۔ اچھا، انطہرا، فرائض ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عدیہ، خصوصی ادعیہ ابراہیم علیہ السلام۔ بلدن آمنہ، دعا نمبر 1۔ ورزق اہلہ، دعا نمبر 2۔
قال ومن کفر فامتعه، جواب درخواست. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تعمیر بیت اللہ. ربنا تقبل، دعا نمبر 3. دعا نمبر 3 و اخلاص بانی کعبہ، یہاں سے اخلاص ثابت ہو رہا ہے. انک انت السمیع العلیم، وسعت علم باری تعالی. ربنا وجعلنا، درخواست دوام علی الاسلام. ارینا مناسکنا، تعلیم احکام حج. اچھا، ربنا وجعلنا مسلمین میں یہ بھی لکھنا ہے، دعا نمبر 4. وتب علینا میں دعا نمبر، یا بلکہ ارینا مناسکنا دعا نمبر 5. وتب علینا دعا نمبر 6. وتب علینا میں درخواست قبولیت دعا. انک انت التواب الرحیم، قبولیت توبہ تائبین. ربنا وابعث، بعثت خاتم الانبیاء کی دعا. ساتھ ہی لکھیں گے رکن ثالث تعلیم، تعلیم کا رکن ثالث یعنی مدرس. پہلا رکن مدرسہ ہے، دوسرا رکن نصاب ہے، تیسرا رکن مدرس. منہم کے نیچے لکھیں بشریت رسول، اس بات بشریت رسول، اس بات بشریت رسول. یتلو علیہم سے فرائض رسول اللہ. یتلو علیہم کے میں یہ بھی لکھنا اوپر نیچے کہیں جہاں جگہ لکھ لیں. نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تعلیم معانی، نمبر 3 تعلیم سنت، حکمت کے نیچے لکھیں.
ویزکیہم تزکیہ نفوس، عن الحسد والریاء، العزیز کے نیچے غالبیت الہی، غالبیت، حکیم کے نیچے لکھیں حکمت الہی، ومن یرغب عن ملتی، نہیں اعراض کرتا، من یرغب اس کا معنی کرنا ہے نہیں اعراض کرتا، لا یرغب کے معنی میں نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیم سے، مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، تحقیق ہم نے پسند کیا ان کو دنیا میں، بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ سب چیزیں میرے حوالے کرو، اس کو اس کے رب نے کہا سب چیزیں میرے حوالے کرو، اس نے کہا میں نے ساری چیزیں رب العالمین کے حوالے کر دی۔ وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، اور یعقوب نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ اور تیرے ابا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، جو ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ گروہ گزر چکا، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب فرما دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو، یکسو ہو کر۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر نازل کیا گیا، اور ان کی اولاد پر، اسباط منی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر ایمان لے آئے تمہارے ایمان کی مثل تو انہوں نے ہدایت پائی، اگر انہوں نے پیٹ پھیرا سوائے اس کے نہیں وہ مخالفت میں ہیں۔ ان قریب کفایت کر جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ کتنا ہی اچھا ہے، کس کا اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ نہیں، کون اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رنگنے کے اعتبار سے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اس کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو چھپائے تورات کو
لفظی معنی گواہی کو اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ ایک گروہ جو گزر چکا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا. ولا تو نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کر رہے ہیں. ہاں، ربط رکوع بما قبل جلدی کریں گے. تتمہ ما قبل ہے، یعنی اس بات رسالت اور منکرین کے شبہ کا دفیعہ ہے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل تھے، اب ملت ابراہیمی کے فضائل ہیں. نمبر 3، پہلے رسالت رسول اللہ کا ثبوت تھا، پہلے رسالت رسول اللہ کا ثبوت تھا. اب مسلک رسول اللہ کا ثبوت ہے. موضوع: فضائل اسلام، منکرین کے نتائج، تشریح ملت ابراہیمی، تردید اہل کتاب، خلاصہ: نیک لوگوں کی نیکیوں کا دوسرے کے لیے غیر مفید ہونا، نیک لوگوں کی نیکیوں کا دوسرے کے لیے غیر مفید ہونا. اسی طرح نسبت کا بھی غیر مفید ہونا. طریق مناظرہ بالمعاندین، وسعت علم باری تعالی، وسعت علم باری تعالی. آگے کاتمین شہادت کے نتائج. کاتم چھپانے والے، کاتمین شہادت کے نتائج: حصر الوہیت فی ذات اللہ. اس کو خلاصہ آ گیا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، من یرغب لا یرغب کے معنی میں ہے. راغب یرغب کا صلہ اگر ہو الہ تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، اگر اس کا صلہ عن آ جائے تو اس کا معنی اعراض کرنا. تو یہاں معنی اعراض کریں گے، نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا.
یعنی یہ یہود نصارہ اور مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، لیکن ان کے دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے راستے اختیار کر رکھے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پسند فرما لیا، اپنی خلت کے لیے پسند فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی محبوبیت کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں میں رکھ دیا۔ دیکھیں مشرکین جو کسی کو نہیں مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایسا زندہ فرما دیا کہ کسی نمازی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ درمیان میں نہ آئے، درود شریف نہ پڑھے۔ اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ صالحین تو چوتھا درجہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اعلیٰ درجہ نبوت والا ملا ہوا تھا، پھر وہ صالحین کا درجہ، یہ ان کا کمال تو نہیں ہے، یہ الٹا ان کے اعزاز میں کمی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کے درجات میں جو درجہ صالحین کا ہے، نبوت کے درجات میں آگے جو درجات ہیں ان میں جو درجہ صالحین کا ہے، اس درجے پر ابراہیم علیہ السلام کو فیض کیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی نبوت کے مقابلے میں نہیں بلکہ نبوت کے اپنے درجات میں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور فرمایا تو میرے حوالے کر دے ہر چیز کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو حوالے کر دیا، اور پھر حوالے کر کے دکھایا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، معروف قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر مدین، جن کے نام پر شہر مدین آباد ہوا جس میں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہاں بنی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یہ اس قول کی تائید ہے۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب کا الگ تذکرہ فرمایا، پوتے کا الگ تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب ہے بنی میں وہ شامل نہیں تھے، اور ان کی وصیت کا بھی الگ تذکرہ ہے، یعنی یعقوب کا عطف ہے ابراہیم پر کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَصَّى بِهَا یعقوب، یعقوب نے بھی اسی چیز کی وصیت کی، کہا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الدین، دین سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام کو چنا، لہذا اسی پر رہو، اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور اس کو انہوں نے، یہ اس وصیت کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس وصیت کی پھر مزید تشریح فرمائی، اور جس میں یہودیوں کے لیے زجر و توبیخ اور تنبیہ بھی ہے کہ تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹوں کو بلایا جو تمہارے آبا ہیں، ان کو بلا کر کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تیری عبادت کریں گے، جو تیرا الہ اور تیرے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ کی ایک ہی الہ جو ہے اسی کی عبادت کریں گے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا، رب کا بیٹا مان لیا، اور کہتے اپنے آپ کو بنی اسرائیل اور یہودی ہیں۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، یہاں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، گویا کہ وہ ان کے چچا لگتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ چچا کا بھی وہی احترام ہے جو باپ کا احترام ہے۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ازالہ شبہ ہے۔ ان کو صاحبزادگی پر بڑا غرور تھا کہ ہم تو انبیاء کے صاحبزادے ہیں، تو صاحبزادے تو ویسے ہی مفت میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، جنت میں بھی مفت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبوں کا ازالہ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ پہلا گروہ چلا گیا، لہا ما کسبت، ان کو وہ مل گیا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تم اپنے کردار کا خود نتیجہ بھگتو گے۔ وہ کہتے تھے نا زیادہ سے زیادہ 40 دن جہنم میں جائیں گے، یا ہم 7 دن جہنم میں جائیں گے، بس اس کے بعد جنت ہماری ہی ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیکیداری اٹھاؤ، انہوں نے اچھا کمایا تو ان کو جنت ملی، تمہارا کردار جو ہے وہ تو مشرکانہ ہے، تم اپنے کردار کے مطابق اپنا نتیجہ بھگتو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ یہود نصارہ دعوت عام دیتے تھے، کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فرمائے ان کو بتاؤ کہ تم غلط کہتے ہو، تم یہ کہو کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ اس میں توحید تھی، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ ان سے کہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خلاصہ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری طرف جو نازل کیا گیا ان پر ایمان رکھو۔ قولوا، یوں کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور ہماری طرف جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ کون ہیں؟ جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل ایک ہی معنی ہے نا، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ لقب ہے۔ یہ جو اسباط ہے یہ سبت کی جمع ہے، سبت قبیلے کو بھی کہتے ہیں، تو مراد اس سے اسباط یعقوب کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے جو آگے قبیلے ہیں 12 قبیلے، ان میں جو انبیاء علیہ السلام ہے۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا، حالانکہ یہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے ان کی عظمت کے پیش نظر۔ وما اوتی النبیون من ربہم، پھر یہ عمومی ہے کہ انبیاء میں سے کسی کو بھی کوئی کچھ دیا گیا تو سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے، یہاں سے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لائے تمہارے ایمان لانے کی مثل، توجہ کریں گے، فَإِنْ آمَنُوا ایماناً، اس کا مفعول محذوف ہے، فَإِنْ آمَنُوا ایماناً بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ با زیادہ ہے، اصل میں ہے مثل ایمانکم، فَإِنْ آمَنُوا ایماناً مثل ایمانکم، اگر یہ ایمان لے آئے تمہارے ایمان کی مثل، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو ہدایت پر پا گئے۔ اس کا مطلب ہے جن کا ان کے ایمان پر بھی ایمان نہیں ہے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان کے ایمان پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ تو گمراہی کے آخر سے بھی پرلی طرف ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیٹھ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سمجھو کہ یہ صحابہ کے مخالف ہیں، دین کے مخالف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔
آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی تقلید فی الایمان کا جب حکم ہے، تقلید فی الاعمال کا تو بطری کے اولا حکم ہوگا۔ جب ایمان صحابہ جیسا لانا ہے تو پھر تراویح بھی صحابہ جیسی پڑھنی ہوگی، جنازہ بھی صحابہ جیسا پڑھنا ہوگا، پھر نماز بھی صحابہ جیسی پڑھنی ہوگی۔ اور طلاق اور نکاح کا حکم بھی صحابہ جیسا اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر ان کو یہ کہنا کہ یہ تو حضرت عمر کے فیصلے ہیں، حضرت عمر کے فیصلے تو حضرت عمر کے اعمال ہیں، تو اعمال میں اتباع اور تقلید کا حکم تو ثابت ہو رہا ہے۔ اور حضرت عمر کا کوئی حکم اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے نافذ فرمایا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، 20 تراویح کا مسئلہ ہے کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اگر نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے اس نسخے کو دیکھا جس نسخے کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اسی لفظ پر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہوا دیکھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو کافی ہے تیرے مقابلے میں، اور کبھی آج تک انہوں نے امن نہیں پایا۔ صبغت اللہ، نصارہ اپنے بچوں کو رنگتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس کو یہودیت کا رنگ چڑھا دیا، نصرانیت کا رنگ چڑھا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اسلام، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کتنا ہی اچھا ہے۔ صبغت اللہ یہ مفعول ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے۔ قبلنا، ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ، قبلنا محذوف ہے، قبلنا یہ اس کا مفعول ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہوگا؟ ان کا رنگ تو جسم پر اور کپڑے پر ہوتا ہے، اور اللہ کا رنگ وہ ہے جو رگ و ریشے میں اور خون کے ذرے ذرے میں منتقل ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے پگڑی، داڑھی، سنت والا لباس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ دین اسلام کا رنگ ہے۔ جس پر وہ چڑھا ہوا ہے سب سے زیادہ خوبصورت رنگ اس کا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو تو جھگڑا کس بات کا؟ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، بس اتنا ہے کہ تمہارا کردار تمہارے ساتھ ہے، ہمارا کردار ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اتنا بات ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالکل مخلص ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، اگر ان کے شکوہ کا ذکر ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سارے کے سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو آپ ان سے پوچھیں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ انتم اعلم، توجہ کریں گے، انتم یہ مبتدا ہے، اعلم خبر ہے، ام یہ عاطفہ ہے، آگے اللہ، اس کے بعد اس کی خبر محذوف ہے، اللہ اعلم، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، عالم اس کی خبر محذوف ہے۔
ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی طرف سے جو گواہی آئی ہے اس کو چھپائے۔ یہاں شہادت کا مصداق تورات ہے، کیونکہ تورات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تلک امت، پھر اسی شبوں کا ازالہ، پھر ان کے اندر وہی خوں کہ ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم تو ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ تو فرمایا وہ پہلے تھے جن کے اعمال پہلے گزر چکے، ان کی کمائی ان کے ساتھ ہے، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے عنوانات لکھ لیں۔ ہاں، ومن یرغب عن ملت، نتائج منکرین اسلام۔ اچھا، الا من صفی نفسہ، ملت ابراہیمی کے مخالفین کے نتائج، یا اتنا صرف لکھ لیں مخالفین کے نتائج۔ الا من صفی نفسہ کا ہمارے استاد مولانا منظور احمد عمانی صاحب ترجمہ کرتے ہیں مگر وہ جو اپنے آپ کو الو بنا لے، الا من صفی نفسہ، جو اپنے آپ کو الو بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، فضیلت ابراہیم علیہ السلام۔ فی الدنیا کے بعد دنیاوی، فی الآخرہ میں اخروی فضیلت۔ کھانا کھا لو، جلدی فارغ ہو جاؤ گے۔ اذ قال له ربه، تشریح ملت ابراہیم۔ اس کے کئی اور بھی عنوانات لکھے جا سکتے ہیں۔ وجہ فضیلت، حکم خداوندی، قال اسلمت لرب العالمین، مسلک ابراہیم علیہ السلام۔ ووصى بها ابراہیم، تردید اہل کتاب۔ اس کے ساتھ ساتھ دلیل ثانی برائے اثبات رسالت۔ فلا تموتن، تشریح وصیت۔ وانتم مسلمون، التزام اسلام۔ ام کنتم شہداء، تنبیہ منکرین رسالت۔
اچھا، اذ قال لبنیہ، تشریح وصیت یعقوب. قالوا نعبد، جواب اولاد یعقوب. تلک امت، تسلی مؤمنین و ازالہ شبہ. شبہ ان کو کیا تھا کہ ہم تو اولاد انبیاء ہیں، ہم تو صاحبزاد گان ہیں، یہ شبہ تھا. تو اس کا ازالہ فرمایا ہے کہ تمہارا کردار تمہارے ساتھ ہے. وقالوا کونوا، بقیہ شکایات اہل کتاب. بقیہ شکایات اہل کتاب. اچھا، قل بل ملت، جواب شکوہ. و تردید اہل کتاب. جزاک اللہ. اچھا، چسکا پائے ویسے. تردید اہل کتاب. وما کان من المشرکین، تشریح ملت ابراہیم. قولوا آمنا، اصول فوز. و خلاصہ ملت ابراہیمی. آمنا باللہ میں ایمان باللہ، وما انزل الینا اس میں ایمان بالقرآن، وما انزل الی ابراہیم ایمان بجمیع کتب سماویہ. لا نفرق، عدم تفریق. اور کیفیت ایمان. نحن لہ اصول کامیابی. فقد اہتدوا. اچھا، آگے ہے فإن آمنوا، بیان معیار ایمان. نتیجہ معیار ایمان. فقد اہتدوا، نتیجہ معیار ایمان. وإن تولوا، استغنائیت بالتوبہ. ہم فی شقاق، اسباب گمراہی. فسیکفیکہم اللہ، تسلی رسول.
وهو السمیع العلیم، وسعت علم باری۔ صبغۃ اللہ، فضیلت اسلام۔ نحن لہ عابدون، مسلک امت رسول۔ قل اتحاجوننا، طریق مناظرہ بالمعاندین۔ اچھا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ، اخلاص المؤمنین فی العبادات۔ اخلاص المؤمنین فی العبادات۔ ام تقولون، خلاصہ داستان ابراہیم۔ اچھا، قل اانتم اعلم ام اللہ، براءت انبیاء عن الشرک۔ ومن اظلم، نتیجہ کاتمین شہادت۔ کاتمین قتم، کاتمین شہادت۔ یہ نصارہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جو ہمارا دین ہے یہی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور ان کے درمیان 2500 سال کا وقفہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2500 سال۔ یہ فائدہ بھی آپ لکھ لیں۔ اچھا، تلک امتن، وما اللہ بغافلین، تنبیہ غافلین۔ تلک امت، ازالہ شبہ۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو تکرار ہے، پیچھے بات آ چکی ہے، قد خلت تلک امت قد خلت لها ما کسبت، بعینہ وہی آیت دوبارہ آئی، یہ تو تکرار ہے، فصاحت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے تکرار نہیں ہے، کیونکہ پہلے نسب کا غیر مفید ہونا بیان کرنا مقصود تھا، اور یہاں نیکی کا دوسرے کے لیے غیر مفید ہونے کا بیان ہے۔ نسب کا غیر مفید ہونا پہلے بیان کیا تھا، یہاں نیکی کا غیر مفید ہونا۔ اس کو لکھ لیں۔